نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ جبریل امین کی قیادت میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم، اور اس زمین میں اللہ کی اجازت سے، رب کی اجازت سے وہ آتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر امر خیر کے لیے وہ، اور امن سکون سلامتی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہیا حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک وہ فرشتے زمین میں رہتے ہیں۔ سبحان یہ سورہ لیلۃ القدر 38 پارے کی یہ صورت ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لیلۃ القدر، عزت والی رات، لیکن فارسی میں اس کو کہتے ہیں شب قدر۔ دو راتیں ہیں، ایک کا نام ہے شب برات اور ایک کا نام ہے شب قدر۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شب قدر یہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ اس میں اور بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات کو نازل ہوتا ہے۔ یہ شب قدر ہے، لیکن شب برات میں نزول قرآن کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی برکت ہے۔ تو پہلے آسمان پر قرآن مجید فرقان حمید جبریل امین لے کے آتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس کو لیلۃ القدر کہا۔ اس کے 3 معنی مفسرین نے بتائے ہیں قدر کے۔ قدر کا معنی ہے عزت، چونکہ یہ عزت والی رات ہے۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید عزت والا، رب قدوس عزت والا، قرآن مجید عزت والا، جبریل امین عزت والے۔ اس لیے لفظ قدر کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عزت والے نے قرآن مجید بھیجا، نازل کیا،
اور عزت والا جبریل امین لے کے آئے آسمان دنیا تک، اور آسمان دنیا کے بعد جب ضرورت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ضرورت پڑی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، ان آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیے۔ وَنَزَّلُوا عَلَىٰ قَلْبِكَ، فرمایا میرے محبوب آپ کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن جب شروع ہوا تو 13 سال متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ المکرمہ میں رہے، اور چونکہ 40 سال کی مدت پر حضور نے اعلان نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے اور قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور جتنا مکہ المکرمہ میں نازل ہو سو کہتے ہیں صورتیں مکی صورتیں، مکی صورتیں ہیں۔ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے تو جتنی آیات کریمہ وہ نازل ہوئی، جتنے صورتیں نازل ہوئی، انہیں کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ اور پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہے، قدر کا معنی تنگی بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ چونکہ قدر کا معنی تنگی ہے تو فرمایا فرشتے آسمان سے زمین پر اتنے نازل ہوتے ہیں کہ ان کی نازل ہونے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو کہا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو تنگی والی رات میں نازل کیا، اور تنگی والی رات کیا ہے؟ تنگی والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے، اور پھر تیسرا معنی اس کا اندازہ بھی ہے، قدر کا معنی اندازہ۔ 3 معنی مفسرین اکرام نے بتائے ہیں، اور فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ صورت جو نازل ہوئی ہے اور جس میں ذکر کیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، دن کو وہ روزے رکھتا رہا، رات کو نفلی عبادت کرتا رہا، یا دن کو جہاد بھی کرتا رہا، اور یہ بنتے ہیں 83 سال 4 ماہ، یہ مدت بنتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جب پڑھی ہے تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، دن کو روزے رکھتا رہا، رات کو نفلی عبادت کرتا رہا، یا دن کو جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضور نے رونے کی وجہ پوچھی، کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ، ہماری اتنی عمریں نہیں ہوں گی، کسی کے 60 ہوگی، کسی 63 سال ہوگی، کسی کی 65 سال ہوگی، اور مشکل سے کسی کے 100 سال ہوگی، لیکن سب کی نہیں ہوگی، تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں۔ لہذا وہ بنی اسرائیل میں جو شخص تھا وہ ہم سے سبقت لے گیا، اور کاش ہماری بھی عمریں اتنی ہوتی تو ہم بھی اتنی عبادت کرتے۔ تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ رو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے بارگاہ میں جو روتا ہوا آتا ہے نا، وہ ہنستا ہوا واپس جاتا ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نازل کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان شریف کے راتوں میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات کو اللہ کی عبادت کرے گا
1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملے گا، اور یہ نہیں بتایا کہ 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہوگا، 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا، یہ 83 سال 4 ماہ سے بھی بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں حضرت جبریل امین کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ یہ اصل میں فرشتوں کی عید بھی ہے، یہ عید جو ہے یہ فرشتوں کی عید بھی ہے، شب قدر اور شب برات، یہ اصل میں دونوں فرشتوں کی عید ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مکہ شریف میں تھے تو وہاں 2 میلے ہوتے تھے، ہم ان 2 میلوں میں شریک ہوتے تھے، اور اپنے خاندان، اپنے جو بزرگ تھے ان کے جو ہمارے انصاب تھے ان کا ذکر ہم کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ شریف پہنچے تو ایسی کوئی تقریب نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی 2 تقریبیں سال میں ہمیں بھی مل جائیں تو ہم بھی عید منایا کریں، ہم بھی میلے کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ کی امت پر ایک عید الفطر ہے جو عنایت کی گئی، اور ایک عید الاضحیٰ ہے، عید الضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ، اور ایک عید ہے جو رمضان شریف کے بعد ملے گی، اور دوسری عید قربانی کی عید ہوگی۔ یہ 2 عیدیں مومنوں کو ملی ہیں، مسلمانوں کو ملی ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، ہم بھی تیری مخلوقات میں ہیں، نورانی مخلوقات ہیں، ہمیں بھی 2 عیدیں عطا فرما۔ فرمایا تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک کا نام ہے شب قدر اور دوسرے کا نام ہے شب برات، یعنی ایک لیلۃ القدر، ایک لیلہ مبارکہ، 2 راتیں تمہیں عید عطا کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمین میں ہیں، زمین پر تشریف رکھتے ہیں، لہذا تم نے عیدیں جا کے زمین میں منانی ہے، سبحان اللہ، آسمانوں میں نہیں منانی ہے، زمین میں منانی ہے۔ اس لیے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عید منانے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، آتے کیوں ہیں؟ عید بھی برکت والی ہوتی ہے، 2 عیدیں برکت والی ہیں، اور ان میں جو مومنوں کو ثواب ملتا ہے، تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، فرمایا فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر امر خیر، ہر نیک کام اور امن و سلامتی یہ فرشتے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل فرمائے، تمام لوگوں کو فضل فرمائے، یہ کرونا بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں امر خیر ہوتا ہے، امن و سلامتی ہوتی ہے۔ یا اللہ پورے دنیا میں امن و سلامتی عطا فرما، اور کرونا وائرس سے بچا، ہر بیماری سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، ہر مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما۔ فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع فجر تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات جو ہے اس میں 1000 مہینوں کا بہتر ثواب ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مکان بدلے یا زمان بدلے، کوئی جگہ ہو یا وقت ہو، ایسے متبرک بھی وقت ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں، ان کے ثواب بدل جاتے ہیں۔ جیسے حرم شریف میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ شریف میں، حرم شریف میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روزہ رکھے 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، مکہ المکرمہ حرم شریف ہے، مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ کی برکت سے 1,00,000 ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جگہ بدلی، مسجد نبی میں لکھا ہے مسجد نبی میں 50,000 اور مسجد اقصیٰ میں 50,000، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی ہے، حضور فرماتے ہیں من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان، جو آدمی مکہ شریف میں جس نے حج کیا اور پھر میری مسجد نبی میں آنے کا اس نے ارادہ کیا، ابھی وہ پہنچا نہیں ہے،
مسجد نبی میں آنے کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے فرمایا کوتبت لہو حجتان و مبرور اتان، اس کو 2 مقبول مبرور حجوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں بھی 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ اب یہ رات کے تلاش کرنے میں صحابہ کرام نے کتنی کوششیں کی ہیں، اس کے بارے میں روایات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قد علم انہا فی رمضان و انہا فی العشر الاواخر فانہا لیلۃ 70 و 20۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان شریف میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرے وہ آخری عشرے کے راتوں میں تلاش کرے، اور آخری عشرے کے راتوں میں فرمایا لیلۃ 70 و 20، وہ 27ویں صحابہ کے نزدیک وہ 27ویں کو لیلۃ القدر بنتی ہے، 27ویں کو رمضان شریف کی 27ویں کو۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا لیلۃ القدر کو، اور ایمان اور اپنا احتساب بھی کیا، ایمان بھی کیے اور تصدیق بھی کی، تو اس کے سارے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں نہ کبیروں کا ذکر ہے، نہ صغیروں کا ذکر ہے، نہ چھوٹوں کا ذکر ہے، نہ بڑوں کا ذکر ہے، نہ آمدن کا ذکر ہے، نہ ساون کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکت سے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس میں دعا کیا کرنی چاہیے؟ نبی کریم فرمایا کہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اور 5واں کلمہ جو ہے استغفر اللہ ربی تعالی من کل ذنب واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5واں کلمہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور روایت میں پیش کرتا ہوں کہ جب یہ غروب آفتاب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک بات میں ذہن میں نکل گئی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لفظ لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو فرمایا لیلۃ القدر کے 9 روح ہیں، ان 9 روح کو 3 سے ضرب دو 27 بنتے ہیں۔ معنی فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ ارشاد فرما تکرار لفظی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ رات 27ویں ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شارگوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن خصوصی طور پر آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لے آتا ہے اور آ کے اپنے بندوں کو کیا کہتا ہے؟ الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزق له الا من مبتلى فعافيه حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر۔ فرمایا کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو آوازیں دیتا ہے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو میں گناہگار ہوں، گناہوں کے لیے معافی مانگے، میں اسے گناہ معاف کر دوں۔ آمین۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر کوئی بندہ پوچھے کہ خدا قریب ہے، کہہ دو قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بندہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں دعا کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی گناہ گار جو اپنے آپ کہہ گئے گناہ گار ہوں، میں اسے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے جو
وہ آدمی جس کا رزق تنگ ہے، آج رزق کے لیے دعا فرمائیں کہ میں رزق کو کشادہ کر دوں گا. ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت کے لیے دعا کر دو، مصیبت کی دعا کر. سب سے بڑی مصیبت آج کا کرونا وائرس ہے، یہ پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اگر اس مصیبت کے لیے دعا کریں گے تو یہ مصیبت اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. یہ مصیبت کے دور کرنے کا بڑا حسین وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آواز دیتا ہے. اسی روشن ضمیر نے پنجابی میں بڑا ایک شاندار ایک شعر لکھا ہے، اور بڑا پرانا شعر ہے. فرمایا دی راتی رحمت رب دی کرے بلندی آواز، ادی راتی رحمت رب دی کرے بلندی آواز، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. اچھا، یہ جو رات ہے یہ رمضان شریف میں یہ رات آئی ہے، اس کا ذکر قرآن جی فرقان حمید میں بھی ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح بیان کیا گیا ہے، اور فرقان حق و باطل میں جدا کرنے والا ہے. اور کسی شاعر نے اس پر شعر لکھے، دو میں شعر پیش کرتا ہوں. یہی بالکل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے تحت دو اشعار ہیں. فرمایا ہے ماہ رمضان تیرا کر مومنوں کی جان میں، جان سے آگے گزر کر جا بسا ایمان میں، اور اللہ نے کر دی بیان عظمت تیری قرآن میں، نازل اسی خاطر کیا قرآن بھی رمضان میں. سبحان اللہ. اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں. وانا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل علیہ السلام فی کبکبۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل. مشکوٰۃ شریف. فرمایا کہ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر، عزت والی رات، 27ویں رات جب ہوتی ہے تو حضرت جبریل امین ایک فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں. وہ تو پہلے آیت پڑھی تھی نا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ. فرمایا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پوری جماعت، کثرت جماعت جو ہے ہزاروں کے تعداد میں لے کر وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم، جو لوگ عبادت کرتے ہوتے ہیں ان کو آ کر سلام پیش کرتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بندوں پر آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کوئی آدمی کھڑا ہو قیام کی صورت میں عبادت کر رہا ہے، کوئی قعدے میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں تمہیں سلام ہو، تمہیں سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو، تمہیں امن ہو، تمہیں سکون حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ کی اس رات کو عبادت کر رہے ہو. پھر فرمایا